اب ہم ان کی پروموشن اور ان کی سروس بکس جو ہیں وہ بھی ہم آن لائن کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ چیف منسٹر صاحب اگلے 3 مہینے کے اندر یہ چیزیں ہو جائیں گی کہ ہم بالکل ہمارا جو پورا ڈیجیٹلائزیشن کا پروگرام ہے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ پورا انفراسٹرکچر سب چیزیں ڈسمبر 21 اس سال کے اینڈ میں ڈسمبر 21 میں کمپلیٹ ہو. آپ اندھوں کی طرف فیصلے کریں گے بالکل ڈارکنیس کے اندر، ڈیٹا ہوگا تو صحیح فیصلے ہوں گے اور آپ کے پاس ٹرانسپیرنسی آئے گی. جو اپڈیشن پہ میں سر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ریولیوشنری اسٹیپ ہے جو سی ایم صاحب نے ابھی اپروو کیا ہے آج، یہ ریولیوشنری اسٹیپ ہے. آپ کو پتا لگنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا اسٹیپ ہے، یہ ایک چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ ایجوکیشن کے اندر ایک ریولیوشن آنے لگا ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ جب شروع ہوگا، آپ اتنا 40 لاکھ بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم 2, 4, 5 لاکھ بچوں کی بات نہیں کر رہے، 40 لاکھ بچوں. انشاءاللہ تعالیٰ جب شروع ہوگا، آپ اتنا 40 لاکھ بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم 2, 4, 5 لاکھ بچوں کی بات نہیں کر رہے، 40 لاکھ بچوں کی بات کر رہے ہیں. اور انرولمنٹ ڈرائیو میں جو سی ایم صاحب نے بھی بات کی، ان حالات کے اندر انرولمنٹ ڈرائیو کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام. ہم 3,37,000 بچوں کو لے کر آئے ہیں، جن میں سے 2 لاکھ بچیاں ہیں 50 دن کے اندر. ہم نے ٹارگیٹ 1 بلین کا دیا تھا. سوال کر لیں، آواز آ رہی ہے. سی ایم صاحب، ایجوکیشن میں تو کافی بات ہو گئی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ کورونا جو ہے اس وقت بہت بڑی وبا کی صورت میں پھیلتا جا رہا ہے. سندھ نے جو ہے وہ انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند کر دی ہے. پہلے جب لاک ڈاؤن ہوا تھا حکومت نے نہیں کر رہا پنجاب میں، تو بعد میں جو ہے ہمیں یہاں پر لاک ڈاؤن اٹھانا پڑا تھا. تو کیا ایسی چیز زیر غور ہے کہ آج بھی انٹرسٹی ٹرانسپورٹ بند کرتے ہیں تاکہ کورونا کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے اس پر کم ہو؟ اور دوسرا، جو سروسز ہاسپٹل سے کورونا کی ویکسین کے بارے میں چوری ہوئی ہے یا وہ کسی بیوروکریٹ کو یا کسی اہم شخصیات کو لگائی گئی ہے، اس کی جو رپورٹ ہے وہ کب تک آنے کی ہوگی؟ اس کی تو انکوائری ہو رہی ہے، وہ جیسے ہی آتی ہے انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے. جہاں تک ٹرانسپورٹ کی بات ہے، وہ این سی او سی کی گائیڈ لائن کے مطابق پروونشل کمیٹی کرونا بیٹھتی ہے، اس کے اوپر ڈسکشن کرتی ہے. تو انشاءاللہ وہ ہم ڈے ٹو ڈے چیزوں کو ریویو کر رہے ہیں، تو جیسے ہی مناسب ہوگا ہم ویسے فیصلے لیتے جائیں گے. ہم بالکل نہیں چاہتے کہ لوگوں کو تکلیف ہو، ان کو ہم کسی مشکل میں ڈالیں، تاکہ کاروبار بھی چلتا رہے اور ہم چیزوں کو بھی مینیج کر سکیں. اس سے سب سے اچھا اور آسان کام یہی ہے کہ ایس او پیز کو ہم فالو کریں تاکہ ہم کسی مشکل سے بچے رہیں. سی ایم صاحب یہ فرمائے گا کہ یکساں نظام تعلیم جو ہے وہ پنجاب حکومت اور وزیر اعظم عمران خان کا بھی یہ منشور تھا کہ یکساں نظام تعلیم ہونا چاہیے. پنجاب کے اندر جو ہے وہ 5ویں تک جو ہے وہ اردو میڈیم میں جو ہے آپ تعلیم دے رہے ہیں، لیکن پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ابھی تک نہیں دے رہے. تو یکساں نظام تعلیم جو ہے وہ کب تک اپلائی کریں گے؟ اور دوسرا، سی ایم صاحب آپ لوگ بہت اچھا کر رہے ہیں کہ پورا 1 ہفتہ ہو گیا ہے، زبردست قسم کے چوکے چھکے لگا رہے ہیں، میڈیا کے اوپر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، سوالوں کا جواب دے رہے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے. یہ بتائیں کہ اگر مریم نواز بی بی جو ہیں وہ اپنے والد سے ملنے جانا چاہتی ہیں تو کیا حکومت ان کو اجازت دے گی؟ اور آپ سمجھتے ہیں ایک بیٹی کو باپ کے پاس جانے کی اجازت ہونی چاہیے؟ جی میڈم ہی جواب دیں اس کا. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس ملک میں اس قوم کی کروڑوں بیٹیاں ہیں جو اس وقت ان کے والد صاحب کے دیے ہوئے زخم چاٹ رہی ہیں. تو ان کی ناقص پالیسیز، شاہی فرمان اور شاہی خاندان کے رویوں کا شکار جو ہے آج پاکستان کی بیٹیاں پکار پکار کے عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے جو وسائل تھے، جو تعلیم پر خرچ ہونے چاہیے تھے، جو بیٹر کیئر ہیلتھ فیسلٹیز پہ خرچ ہونے چاہیے تھے، جو ہمارے بہتر مستقبل کے لیے ایسے منصوبے جس میں وہ بااختیار ہوتی، ہنرمند ہوتی اور معاشرے کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہوتی، تو ان کو میٹرو اور اورنج بس جیسے منصوبے دے کے جو ان کا حقیقی حق تھا اس کا قتل کیا گیا. تو وہ بھی اس قوم کی بیٹیاں ہیں جو ذل سبحانی کے اس
ان رویوں کا شکار ہے جو ان کے کاروبار اور ذاتی مفاد کے ساتھ جڑے تھے. تو قانون نہ بیٹی دیکھتا ہے نہ ماں دیکھتا ہے. قانون جو ہے وہ صرف اور صرف اپنا رول آف لا کا کانسٹیٹیوشن کے اندر جو درج اختیار ہے اس کو دیکھتا ہے. تو اس کے اندر کسی امیر کی بیٹی یا کسی غریب کی بیٹی میں کوئی تفریق نہیں ہے. رول آف لا کو انشور کریں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ نو ون از ابو دی لا. تھینک یو. میں اسی سوال کا میں جواب دینا چاہوں گا. قانون سب کے لیے برابر ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کسی کے لیے قانون میں ریلیکسیشن دی جائے اور کسی کے اوپر اپلائی کیا جائے. قانون سب کے لیے برابر ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کچھ فگر جب آپ کو بتا رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ اگر ہمیں آرنج لائن اور میٹرو ٹرین کے ہمیں اگر 30 ارب روپے نہ دینے پڑتے تو آج یہ دوسرا اور تیسرا فیز ہم ساتھ ہی اس کا اعلان کرتے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ پچھلے جو ادوار میں کیا کیا گیا. اور اپ گریڈیشن کی آپ کو فگر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جو پچھلے 5 سال میں 2013 سے 18 تک 1251 اسکول اپ گریڈ کیے گئے صوبہ کے اندر، اور ہم نے 1 سال کے اندر 1227 اسکولوں کو اس سے پہلے اپ گریڈ کر دیا. اور آج ہم 27,517 اسکولوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. میرے خیال میں یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اس کو آپ خود دیکھ لیں. رانا وحید جی تاکہ باقی اسکول سے پھر کر سکیں. جی یہ فرما دیں کہ عام طور پہ تاثر ہے کہ آپ میرٹ پہ ہی کام کر رہے ہیں، اور پہلے جو انہوں نے لرننگ ٹرانسفر کا معاملہ تھا ٹیچرز کا، وہ بھی ڈاکٹر صاحب کا بڑا اچھا انیشیٹو تھا کہ وہ پکا بھی پاپولر ہوا. اب جو اس وقت آپ اپگریڈیشن کی بات کر رہے ہیں تو کیا اس کو بھی آپ اسی میکینزم میں لے کے جا رہے ہیں جیسے آپ ٹرانسفر کرتے ہیں کہ کسی ٹیچر کو پتا بھی نہیں ہوتا اور اس کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے؟ یہ اس کو بھی اسی طرح اپگریڈ کریں گے یا کہ پھر سیاسی آپ کی جو معاملات ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، کوئی ایف ڈی اے آ جاتا ہے، کوئی ایم ایل اے آ جاتا ہے اور 50 ایم ایل اے آپ کے سے ناراض بھی کیا جاتا ہے کہ وہ ناراض تھے کہ آپ ان کے کام کیونکہ میرٹ پہ نہیں تھے آپ نے جواب دے دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ناراض نہیں ہے، یہ اس کو آپ درست کر لیں. دوسری بات جو ہماری ای ٹرانسفر ہے اس میں کوئی ٹیکنیکل غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن آج تک کوئی اس طرح کی رپورٹ نہیں ہوئی کہ کسی کو پسند یا ناپسند پہ ٹرانسفر کر دیا گیا. اب یہ جو 27,000 اپ گریڈیشنز ہیں اس میں آٹومیٹک ایک کرائٹیریا ہم نے بنا دیا کہ جس میں 100 بچے ہیں، جس میں 150 بچے ہیں، جس میں 300 بچے، اس طرح کا کرائٹیریا آٹومیٹکلی وہ اسکول اپ گریڈ تصور ہوگا. اس کو کسی سفارش کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی کے پاس چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کو سی ایم آفس آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ آٹومیٹکلی اپ گریڈ تصور کیا جائے گا. بہت سر بلال یہ جو پچھلے 1227 جو اسکول اپ گریڈ ہوئے ہیں اس میں بھی کوئی اس قسم کی سفارش شامل نہیں تھی. پورے تمام ڈسٹرکٹس کے اندر ہوم ورک کیا گیا، اس میں جو فیزیبل تھے، جو اس کرائٹیریا میں آتے تھے، آٹومیٹکلی ان کو اپ گریڈ کیا گیا ہے. سی ایم صاحب محسن بلال سمجھ سے میں کل والے اپنے سوال کی کنٹینیو کرتا ہوں تاکہ آپ سے کچھ جواب سن سکیں اور پنجاب کی عوام بھی جان سکیں. آپ نے نچلی سطح سے آپ اوپر آئے ہیں، یعنی نچلی لیول کی سطح پر آپ نے سیاست کی، وہاں سے آپ اوپر آئے ہیں. کچھ جانشین ایسے ہیں جس میں مولانا صلاحی ہے، بلاول بھٹو زرداری ہے، ٹیکس ہونے کا چرچا لے کر پیدا ہوئے ہیں اور اسی لیول تک کی انہوں نے سیاست نہیں کی. وہ ہمیشہ آپ کی کردار کشی کرتے ہیں، یا جیسے میں نے کہا کہ انہیں آپ کی ایک بھی اچھا کام جو ہے نہیں پاتا.